بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاکسیر فی اثبات التقدیر، یہ کتاب ہے شیخ ابن عطا اسکندری کی۔ حضرت قطب عالم سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کتاب کی افادیت بتلائی اور اس کی جامعیت بتلائی اور اس کا ترجمہ کرنے کا حکم فرمایا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ بعد حمد و ثناء کے، اے بھائی، اس بات کو جان لے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں کر دے اور تجھے اپنا قرب نصیب کرے اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھائے اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وصل میں رکھ کر اعراض اور روک و ٹوک سے مطمئن کر دے اور اپنے ان بندوں سے تجھے کر دے جن کو اس نے پیام سلام کے ساتھ مخصوص فرمایا اور ان کو اپنے انوار تجلیات سے مشرف فرما کر دلجوئی کی، جبکہ یہ سمجھ کر شکستہ دل ہو گئے تھے کہ ان آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا، اور ان کے لیے دروازے باغ قرب کے کشادہ فرما کر ان کے دلوں پر اپنے قرب کی خوشبودار ہوائیں چلائیں اور ان کو تقدیر ازلی کا مشاہدہ کرا دیا۔ ان لوگوں نے اپنا کلی اختیار اس کے حوالے کر دیا اور ان لوگوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ ہمارے کام میں ہماری مہربانی پوشیدہ ہوا کرتی ہے۔ اس کے معلوم ہونے سے انہوں نے جھگڑا اور عناد چھوڑ دیا اور اس کے حکم کے مطیع ہو گئے اور ہر کام میں اس پر بھروسہ کرنے لگے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ مقام رضا جب نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے حکم پر راضی رہے، اور جان گئے کہ کھلم کھلا بندہ ہونا جب میسر آتا ہے کہ اس کی تقدیر کو مان لیا جاوے۔ پس ایسے بندے اغیار اور قدورات سے محفوظ رہتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا ہے، حوادث کو پہنچ ان تک کہاں ہے کہ ان کے ہاتھ میں اس کی عناں ہے لگام۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے حکم جاری ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس کی عظمت کے آگے دبے رہتے ہیں اور اس کے حکم کے سامنے گردن جھکائے رہتے ہیں۔ جیسے کسی کا قول ہے، تصرف اس کے گو جاری ہیں تجھ پر، مگر دل نے جھکایا ہے تیرے سر۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص اللہ کی جناب میں رسائی چاہے تو اس کو لازم ہے کہ دروازے سے آوے۔ فائدہ: دروازہ تن بتقدیر ہوتا ہے، رسائی کے سامان پیدا کرے اور سب سے زیادہ تر چھوڑنے اور منہ موڑنے کے قابل تدبیر ہے، جو اصل میں مقابلہ تقدیر ہے۔ پس میں نے یہ کتاب اسی امر کے بیان میں اور اس میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے تصنیف کی، اور التنویر فی اسقاط التدبیر اس کا نام رکھا تاکہ اس کا اسم اس کے مسمى کے موافق ہو جائے اور اس کی عبارت اس کے مطلب کے مطابق، یعنی تدبیر کے چھوڑنے کی خوبی کا روشن کر دینا۔ اور اللہ سے درخواست ہے کہ اس تصنیف میں اخلاص تام نصیب کرے اور اپنے فضل عام سے قبول فرماوے اور خاص و عام کو اس سے نفع دے بوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے اور قبول فرمانے کی قابلیت رکھتا ہے۔ بیان آیت: فلا وربک لا یؤمنون۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، قسم ہے تیرے رب کی
وہ لوگ ایماندار نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلافات میں تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ بنائیں اور پھر تمہارے حکم سے دل تنگ نہ ہو اور اس حکم کو تسلیم کریں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ مختار ہے، مخلوق کو کچھ اختیار نہیں۔ اللہ جل شانہ مشرکوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے کیا انسان کو اس کی ہر آرزو مل جاتی ہے؟ پس خدا ہی کی ہے دنیا اور آخرت۔ ام للانسان ما تمنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدا کو رب بنا کر اور اسلام کو دین ٹھہرا کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھ کر راضی ہوا، اس نے ذائقہ ایمان چکھ لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سے راضی رہ کر اس کی عبادت کر، اللہ سے راضی رہ کر اس کی عبادت کر، اور اگر راضی رہنے کی تجھے قدرت نہ ہو تو نامرغوب تباہ پر صبر کرنے میں بھی بڑی خیر ہے۔ نامرغوب تباہ پر صبر کرنے میں بھی بڑی خیر ہے۔ جو طبیعت کو موافق نہیں، مرغوب نہیں، طبیعت کے خلاف ہوں، مزاج کے خلاف ہیں، لیکن وہ عبادت کرنی ہے تو اس پر صبر کرنے میں بھی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے آیتیں اور حدیثیں تدبیر کے ترک کرنے اور تقدیر سے نہ جھگڑنے پر دلالت کرتی ہیں، خواہ صراحتاً یا اشارتاً۔ اور اہل معرفت نے فرمایا ہے کہ جو شخص تدبیر نہیں کرتا اس کے لیے تدبیر ادھر سے ہوتی ہے۔ جو شخص تدبیر نہیں کرتا اس کے لیے تدبیر ادھر سے ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کہ فرشتے بھی آئے، انہوں نے بھی ان سے کہا مدد کر دینے کے لیے، لیکن انہوں نے خود نے اپنی طرف سے کوئی تدبیر نہیں اختیار کی، تو پروردگار کی جانب سے براہ راست تدبیر بھی چلی۔ اور شیخ ابو الحسن شاذلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تدبیر ضروریات سے ہے تو یہی تدبیر کرو کہ تدبیر چھوڑ دو۔ اور انہوں نے فرمایا کہ کسی کام میں اپنی پسند کو دخل نہ دے اور اپنی پسند کو چھوڑ دینا پسند کرے، اور اپنی پسند سے بھاگ اور اپنے اس بھاگنے سے بلکہ ہر شے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بھاگ۔ اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ پس پہلی آیت جو ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ایمان حقیقی اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس پر حاکم بنا دے۔ ایمان حقیقی اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو اپنے نفس پر حاکم بنا دے، قول میں اور فعل میں، اور کسی شے کے اختیار کرنے اور ترک کرنے میں اور محبت میں اور بغض میں۔ اور یہ ارشاد احکام تکلیفی اور احکام تصریفی دونوں کو شامل ہے، دونوں میں اتباع و تسلیم واجب ہے۔ اور احکام تکلیفی سے مراد شریعت کے اوامر اور نواہی ہیں۔ احکام تکلیفی جن چیزوں میں انسان کو اللہ کی جانب سے مکلف بنایا گیا ہے، حکم دے کر کے یا کسی چیز سے روک کر کے، جو افعال عباد سے متعلق ہیں۔ اور احکام تصریفی سے مراد وہ امور ہیں جو اپنے مقصود کے خلاف وارد ہوتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ حقیقت ایمان دو امروں سے حاصل ہوتی ہے، ایک حکم ماننا، دوسرے اس کے قہر کے آگے گردن جھکا دینا۔ پھر حق سبحانہ و تعالی نے اسی پر بس نہیں کیا کہ اس شخص کے ایمان کی نفی کر دیں جو رسول علیہ السلام کا حکم نہ مانے، یا مانے مگر آپ کے حکم سے دل میں تنگی پاوے، بلکہ اس نفی پر اپنی اس ربوبیت کی قسم بھی کھائی جو جناب ختمی مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ از راہ عنایت و رعایت
کی خصوصیت رکھتی ہے، کیونکہ فلا والرب نہیں فرمایا بلکہ فلا وربی کا، پس یعنی مطلقاً یہ نہیں کہا گیا کہ رب کی قسم، بلکہ کہا کہ آپ کے رب کی قسم۔ اس میں کتنی رعایت اور کتنی عنایت رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ کی۔ پس اس میں قسم بھی، اور جس بات پر قسم کھائی ہے وہ بھی مؤکد ہو گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ جانتا ہے کہ دلوں میں کیا چیز بسی ہوئی ہے، یعنی غلبہ اور نصرت کی محبت ہر حال میں، خواہ اپنا حق اور پر ہو، دوسرے پر، خواہ اپنا حق اور پر ہو یا اور کا اپنے اوپر۔ اور اس کلام میں اظہار اس امر کا ہے کہ رسول علیہ السلام پر اللہ جل شانہ کی کیسی کچھ عنایت ہے، کیونکہ آپ کے حکم کو اپنا حکم اور آپ کے فیصلے کو اپنا فیصلہ قرار دیا۔ اللہ تعالی نے خود کے حکم کو تو حکم بتایا، رسول علیہ السلام اگر کوئی حکم دیں تو اس حکم کو بھی اللہ نے اپنا ہی حکم قرار دیا ہے۔ اور اس کلام میں اظہار اس امر کا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام پر اللہ جل شانہ کی کیسی کچھ عنایت ہے، کیونکہ آپ کے حکم کو اپنا حکم اور آپ کے فیصلے کو اپنا فیصلہ قرار دیا۔ پس بندوں پر آپ کا حکم ماننا اور اطاعت کرنا واجب کر دیا، اور خدائی پر ایمان لانا مقبول نہیں فرمایا تا وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہ مانیں، کیونکہ جب آپ کی صفت میں یہ فرمایا کہ آپ اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے، وہ سوائے وحی کے اور کچھ نہیں، پس آپ کا حکم الہی ہے، نبی علیہ السلام کا حکم وہ اللہ تعالی شانہ کا ہی حکم ہے، اور آپ علیہ السلام کا فیصلہ خداوندی ہے، جیسا کہ فرمایا ہے کہ جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ خدا ہی سے بیعت کرتے ہیں، اور اس قول کو مؤکد فرمانے کے لیے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اور اس آیت میں جناب رسالت مآب علیہ السلام کی رفعت قدر و عظمت امر کی طرف ایک دوسرا اشارہ ہے، اور وہ یہ قول ہے فلا وربک۔ اس میں اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، جیسا کہ دوسری آیت میں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، پس حق تعالی نے اپنے نام پاک کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مضاف کیا، اور زکریا علیہ السلام کے نام مبارک کو اپنے نام مبارک کی طرف مضاف کیا۔ زکریا علیہ السلام کے لیے تو فرمایا کہ اس کا بندہ زکریا، اللہ کا بندہ زکریا، اور نبی علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو فرمایا آپ کا رب، اور زکریا علیہ السلام کے نام مبارک کو اپنے نام مبارک کی طرف مضاف کیا تاکہ بندے دونوں مرتبوں کا فرق سمجھ لیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے تحکیم ظاہری پر اکتفا نہیں کیا کہ اس سے مسلمان بن جائیں، بلکہ یہ شرط لگائی کہ تنگ دلی بھی نہ ہونے پائے، خواہ حکم ان کی خواہش کے موافق ہو یا مخالف۔ اور دلوں کے تنگ ہونے کا سبب یہی ہے کہ انوار سے خالی اور اغیار سے پر ہوتے ہیں، اور مومن ایسے نہیں ہیں، کیونکہ نور ایمان سے ان کے دل لبریز ہیں، بس ان میں وسعت ہے اور انشراح، اور خدائے واسع علیم کے نور نے ان کو وسعت والا بنایا ہے، اور اللہ کے فضل عظیم نے ان کی مدد فرمائی، اس کے احکام کے تسلیم کو تیار ہیں، اور ہر حال میں اس کی رضا پر راضی۔ بیان اسباب رضا بقضا، اللہ تعالی شانہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کے اسباب کیا ہیں؟ فائدہ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالی جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی بندے سے اپنے حکم کی سہار کرائے تو اس کو اپنے انوار وصف سے خلعت عطا فرماتا ہے، پس حکم الہی پیچھے نازل ہوتا ہے اور اس سے پہلے انوار نازل ہو لیتے ہیں جن سے وہ شخص اپنے رب کا بن چکا ہے، اپنا نہیں رہا،
پس وہ اس حکم کی گرانی و شدت پر قوی و صابر ہو جاتا ہے۔ بات یہی ہے کہ نمبر 1 انوار وارد ہوتے ہیں اور تقدیر کی برداشت کرا دیتے ہیں۔ نمبر 2 خواہ یوں کہو کہ فہم کا دروازہ کھل جاتا ہے، فہم آ کر ان سے احکام قبول کرا دیتی ہے۔ نمبر 3 خواہ یوں کہو کہ عطائیں آتی ہیں اور بلاؤں کا بوجھ اٹھوا دیتی ہیں۔ نمبر 4 خواہ یوں کہو کہ اس کی خوبی اختیار کا مشاہدہ کرتے ہیں اور تقدیر کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ خواہ یوں کہو کہ اس کے علم کا یقین اس کے حکم پر صابر بنا دیتا ہے، اس کے علم کا یقین اس کے حکم پر صابر بنا دیتا ہے۔ اور خواہ یوں کہو کہ جب وہ جان گئے کہ وہ دیکھتا ہے، ان کو واقعات پر صبر آ گیا۔ خواہ یوں کہو کہ اس کے ظہور جمال نے اس کے افعال پر صابر کر دیا۔ خواہ یوں کہو کہ اس کے ظہور جمال نے اس کے افعال پر صابر کر دیا۔ ایسا مشہور ہے کہ کسی وقت میں لیلا کو 100 کوڑے مارے جانے کا، اس کو لیلا کی بنا پر مجنوں کو قیس کو 100 کوڑے مارے جانے کا حکم دیا گیا۔ 99 کوڑے اس کے پڑ گئے اور اس نے اف تک نہ کی، آہ نہ کی، اور جب 100واں کوڑا پڑا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ تو بعد میں لوگوں نے اس کو ملامت کری کہ جب 99 جھیل گیا تھا تو ایک اور جھیل لیتا، صبر کر لیتا، ایک ریکارڈ ہی بن جاتا۔ تو اس نے بتلایا کہ جس وقت میرے کوڑے پڑ رہے تھے تو محل میں اوپر سے لیلا جھانک کے دیکھ رہی تھی، میری نظر اس پر تھی، تو 99 کوڑے پڑتے چلے گئے تو میں جھیلتا چلا گیا، مجھے اس کا احساس نہیں رہا۔ لیکن جب 9 پڑتے گئے وہ مجھے دیکھتے گئے، پھر اس سے رہا نہیں گیا، وہ تڑپ کر کے پیچھے چلی گئی۔ جب 100واں پڑا تو میرے سامنے لیلا کا دیدار نہیں تھا، مجھے اس کا فوراً احساس ہو گیا۔ خواہ یوں کہے کہ اس کہ وہ دیکھتا ہے، ان کو واقعات پر صبر آ گیا۔ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی کہ جب وہ اس حال میں مجھے دیکھ رہا ہے تو میں تو اسی پر راضی ہوں۔ خواہ یوں کہو کہ اس کے ظہور جمال نے اس کے افعال پر صابر کر دیا۔ خواہ یوں کہو کہ جب ان کو یقین ہوا کہ صبر سے مقام رضا حاصل ہوتا ہے، ان کو صبر آ گیا۔ خواہ یوں کہو کہ حجاب اور پردوں کے اٹھ جانے نے ان کو صابر بنا دیا۔ خواہ یوں کہو کہ حجاب اور پردوں کے اٹھ جانے نے ان کو صابر بنا دیا۔ خواہ یوں کہو کہ ورود اسرار تصریف نے بار تکلیف کے برداشت کرنے پر قوت دے دی۔ خواہ یوں کہو کہ جب ان کو علم ہوا کہ اس کے احکام میں کیا کچھ لطف اور احسان ہیں، وہ صابر ہو گئے۔ بس یہ 11 اسباب ہیں کہ بندے کے صابر ہونے اور ثابت رہنے کے باعث ہیں، اپنے آقا کے احکام پر اور قوی رہنے کے موجب ہیں ان کے وارد ہونے کے وقت، اور ان اسباب کا اپنے فضل سے عطا فرمانے والا اور مستحقان عنایت پر احسان کرنے والا وہی ہے۔ اب ہم کو ہر قسم پر ان اسباب سے مفصل گفتگو کرنا چاہیے تاکہ فائدہ کامل ہو۔ سبب اول یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، قضا پر راضی رہنے کے جو اسباب ہیں، ان میں سے پہلا سبب پڑا تھا انوار وارد ہوتے ہیں اور تقدیر کی برداشت کرا دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں کہہ رہے ہیں کہ پہلا سبب وہ یہ ہے کہ ورود انوار تقدیر کی برداشت کرا دیتا ہے۔ یہ یوں ہے کہ انوار جب وارد ہوتے ہیں اور بندے کو حق سبحانہ و تعالیٰ کا قریب ہونا مکشوف ہوتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ احکام اسی کی طرف سے ہیں، اس کا یہ جاننا کہ یہ احکام میرے آقا کی جانب سے ہیں، اس کی تسلی اور صبر کا باعث ہو جاتا ہے۔ تو نے ارشاد خداوندی کو نہیں سنا کہ رسول علیہ السلام کو فرمایا کہ صبر کرو اپنے پروردگار کے حکم پر، صبر کرو اپنے پروردگار کے حکم پر، کیونکہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ
فإنک بأعیننا، صبر کرو اپنے پروردگار کے حکم پر کیونکہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ یعنی یہ کسی غیر کا حکم نہیں کہ تم پر شاق ہو، دشوار ہو، بلکہ وہ حکم تمہارے آقا کا ہے جس کا تم پر احسان قائم ہے۔ اور ہمارا شعر اس مضمون میں: سبک ہو گیا مجھ پر جو کچھ تھا غم و بلا، سنا جب سے ہے تم نے کیا مجھ کو مبتلا، سنا جب سے ہے تم نے کیا مجھ کو مبتلا، نہیں حکم حق سے آدمی کو کہیں پناہ، نہیں چلتا بس اس پر جو خود منتخب کیا۔ اور اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی آدمی اندھیری کوٹری میں ہو، اس کو کوئی چیز آ کر لگی مگر یہ نہیں معلوم کہ مارنے والا کون ہے۔ جب چراغ آیا تو دیکھتا ہے کہ اس کا شیخ ہے یا باپ ہے یا حاکم ہے، پس بے شک اس کا یہ جاننا ایسے مقام پر اس کے صبر کا موجب ہوگا۔ سبب دوم، دوسرا سبب کہ دروازہ فہم کا کشادہ ہو جانا قبول احکام پر معین ہو جاتا ہے۔ جب انسان میں دینی سمجھ بوجھ آتی ہے تو اس کے سامنے یہ باتیں منکشف ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں۔ احکام قبول کرنے پر اس سے اس کو مدد ملتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے بندے پر کوئی حکم وارد فرمایا اور دروازہ فہم کا اس پر کشادہ کر دیا تو یہ بات بتلا دیتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس حکم کے قبول کرنے کو چاہتا ہے، اور یہ اس طرح ہے کہ فہم تجھ کو خدا کی طرف لے جاتی ہے اور اس کی طرف ترغیب دیتی ہے اور اس پر توکل کرا دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے، اور غیروں پر اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کی رعایت فرماتا ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے جو فہم ہوگی وہ راز عبودیت کو منکشف کر دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا نہیں اللہ تعالیٰ کافی اپنے بندے کو، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ اور ان دسوں وجہوں کا حاصل یہی فہم ہے اور سب اسی کے انواع ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔